تو جو حدیث قرآن کی نص سے ثابت ہو جائے، جو حدیث قرآن جس کے بارے میں بتا دے کہ یہ صاحب ایمان ہے، اس کے ایمان میں شک کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ تو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ جو آپ کے سورہ لیل کی 2، 3، 4 اور 5 نمبر آیات میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ یہ 5، 2، 3، 4 اور 5 یہ 4 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں اتاری۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت دور رکھا جائے گا اسے ہر قسم کے عذاب سے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اسے دوزخ سے بھی سب سے زیادہ دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو دیتا ہے اپنا مال صاف ستھرا، وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ انہیں دیتا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں جو رب ان کا سب سے بلند و برتر اور اعلیٰ ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان نزول یہ جو 4 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا کہ بلال کو اتنی بھاری رقم دے کر کیوں خریدا جا رہا، وہ غلام تھے اور حبشی تھے اور اس معاشرے میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی بخار نہیں تھی، وہ اتنی بڑی جو ہے گراں مال و دولت دے کر اسے خریدا جاتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی رقم دے کر آپ نے خریدا، تو اتنی بڑی رقم دے کر رقم بھی دی، پھر اپنا جو ہے ایک غلام بھی دیا، اس کی بیوی بھی دی، اس کے بچے بھی دیے، جو کہ آپ نے وہ 3000 اور کچھ درہم و دینار جو آپ نے دیے تھے، حالانکہ وہ بھی زیادہ تھے، ظاہری طور میں منڈی کے ریٹ کے حساب سے وہ بھی بنتے نہیں تھے، ابو بکر نے وہ بھی زیادہ دیے، وہ قیمت بھی زیادہ ادا کرتی، پھر جو ہے امیہ کے کہنے پر اس نے کہا اپنا یہ جو خوبصورت جوان تیرا غلام ہے یہ بھی دے، ابو بکر نے وہ بھی دے دیا، پھر کہنے لگا اس کی بیوی بھی دو، اس کی بیوی بھی دے دی، اس کے بچے بھی دے دیے، ہر حال میں خریدا۔ اس وقت جو ہے امیہ نے کہا ابو بکر میں نے تو سمجھا تھا کہ تو بڑا سمجھدار ہے، بہت بڑا تاجر ہے، مکے میں تیری تجارت میں ایک نام ہے تجارت میں تیرا، لیکن آج مجھے سمجھ لگی ہے کہ تو نے جو سودا کیا ہے تجھے خبر ہی نہیں ہے، تجھے سودا کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر مسکرائے اور آپ نے مسکرا کے فرمایا، امیہ بن خلف سے کہا کہ بھائی مان تو مال کو دیکھتا ہے، ہم محمد کے جمال کو دیکھتے ہیں، تو نے صرف مال دیکھا ہے، ہم نے بلال کے اندر جو عشق مصطفیٰ کی نہریں جو دوڑ رہی تھی، وہ جو سمندر اندر اٹھا ہوا تھا، فرمایا ہم تو عشق کی اور اس کی محبت کو دیکھ رہے تھے، اور جب ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں پھر ہم مال کی تعداد نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں یار خوش ہوتا ہے ہم تو محبوب کی رضا کو چاہتے ہیں، کہ جس میں ہمارا پیارا محبوب راضی ہو جائے گا۔ تو اس پر جو ہے اہل قریش نے مکے والوں نے اعتراض کیا، لگتا ہے اتنی بڑی رقم دے دی ابو بکر نے، ہو سکتا ہے
کوئی بلال پر، کوئی بلال نے کسی زمانے میں دور میں کوئی بڑا احسان کیا ہو ابو بکر پر، اور ابو بکر کو آج ابو بکر نے دیکھا ہو کہ بلال تکلیف میں ہے تو اس نے مجھ پر فلاں وقت میں احسان کیا تھا تو آج اس کا احسان بھی معلوم۔ دوسرا لوگوں نے کہا کہ شاید امیہ کے ساتھ کوئی تعلق ایسا ہو یا امیہ سے کوئی پرانا لین دین ہو یا کوئی پرانا احسان ہو کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی رقم بھی دے دی، غلام بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی، اس کے غلام کے بچے بھی دے دیے، اس کی بیوی بھی دے دی۔ جب لوگوں نے یہ بات کی ابو بکر کو کہ یا بلال کا کوئی احسان ہے یا اس کافر امیہ بن خلف کا کوئی احسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 آیات اس وقت اتاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی بلال کا بھی احسان نہیں تھا، امیہ بن خلف کا بھی کوئی احسان نہیں تھا۔ ابو بکر تو جتنی محنت کر رہا ہے یہ ساری اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کر رہا ہے، کیا دنیاوی مال کا لینا دینا نہیں ہے۔ اب آیت سنیں، یہ 2 باتیں بھی آپ کے ذہن میں رہیں۔ اب آیت سنیں، اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت دور رکھا جائے گا ابو بکر کو، بہت دور رکھا جائے گا اسے ہر قسم کے عذاب سے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے پرہیزگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ابو بکر نے کیا ہے نا، اللہ فرماتا ہے اسے دوزخ کی آگ سے بڑا دور رکھا جائے گا۔ پھر جب لوگوں نے اعتراض کیا مال کے حوالے سے، اللہ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اللہ نے فرمایا وہ جو اس نے مال دیا ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا صاف اور ستھرا دیا ہے، کسی احسان کا بدلہ نہیں دیا۔ اس نے سچا مال صحیح معنوں میں آزاد کرنے کے لیے اللہ کے رضا کی خاطر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کوئی شان کا بدلہ نہیں، اور فرمایا تمہیں دیتا ہے صرف اپنی رضا کی چاہت کے لیے، جو مال دے رہا ہے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے دے رہا ہے، کوئی بلال پر بھی احسان نہیں ہے، کوئی امیہ پر بھی احسان نہیں ہے۔ وہ تو چاہتا کیا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر دینا چاہتا ہے، اور اپنے رب کی رضا اس انداز میں دینا چاہتا ہے۔ اگر اس کا ایک محبت والا ترجمہ کرے نا، ابتغاء وجہ ربہ الأعلیٰ، وہ اپنے رب پروردگار کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے رب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب یار کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا ہے، جب یار کی صورت دل میں سما جاتی ہے، جب یار کی صورت دل میں گردش کرتی ہے، تو پھر اس وقت مال کی وقت کوئی نہیں رہ جاتی، اس وقت ہے پیسے کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ ارے مال و دولت تو جس اولاد کے لیے انسان کماتا ہے، جن ماں باپ کے لیے کماتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ جلوہ محبوب سامنے آتا ہے پھر ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ ابتغاء وجہ ربہ الأعلیٰ، جب اس پروردگار کا چہرہ قربتوں کا اس کی قربتوں میں جاتا ہے، اس کا چہرہ دیکھتا ہے، تو پھر وہ ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں، پھر اولاد بھی بھول جاتی ہے، پھر مال و دولت بھی بھول جاتے ہیں، سارے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس ایک چہرے کے لیے زندہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس ایک دیدار کے لیے سارے رشتے ناطے توڑ کر جو ہے بس چاہتا یہ ہے کہ یہ جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس جلوے کو وہ بولنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مالک کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ابو بکر نے اس محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے کہ محبوب کا چہرہ سامنے ہو، اور جب محبوب کا چہرہ سامنے آتا ہے پھر ماں باپ بھول جاتے ہیں، پھر بہن بھائی بھول جاتے ہیں، رشتہ دار بھول جاتے ہیں، بیوی بچے بھول جاتے ہیں، بس ابتغاء وجہ، صرف اس چہرے کو تکنے کے لیے ساری کائنات سے تعلق توڑ کر اس محبوب کے چہرے کے لیے جو ہے صرف اور صرف اس کے چہرے کے لیے ہو جاتا۔ اللہ اس چہرے کی طرف ہمیں بھی عطا فرمائے، ہم بھی اس چہرے کی لگن کے لیے ہم بھی کوشش کریں۔ جب اس چہرے کی لگن لگ جائے گی حرام بھی چھوٹ جائے گا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھی چھوٹ جائے گا، لوگوں کے ساتھ فتنے اور فساد جو دن رات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے سینوں میں رب اور رسول کی محبت گھر کر لے گی،
فنا ہونے لگ جائیں گے، اہل محلہ پر فنا ہونے لگ جائیں گے. ارے یہ تو یہ رہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول بھی آپ کے ہو جائے. لیکن یہ سفر مشکل ہے، اس کی طرف سفر کرے کون؟ اگر اس سفر کی طرف آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر دامن صدیق اکبر کو تھام لیں. حضرت ابوبکر صدیق کا دامن پکڑ لیں. آپ کی جو اللہ نے آپ کو علم و عمل کی جو خیرات عطا فرمائی تھی، اس خیرات سے آپ کو بھی کچھ خیرات مل جائے. وہ عمر جب کام کر رہے دین کا، جو اسلام کا کام کر گئے، جو سیاست کا کام کر گئے، جو دین کا کام کر گئے، جب وہ جانے لگے، عمر جیسا آدمی بھی کہتا ہے ابو بکر تمہیں آپ نے بعد آنے والے کے لیے راستہ بڑا مشکل کر دیا. ظاہر ہے بعد میں آنے والا ان کاموں سے آگے بڑھے گا تو اس کے کام کو کام شمار کیا جائے گا نا. تو ابو بکر جتنے کام کرنے کسی عام انسان کے بس میں نہیں تھا. عمر جیسے لوگوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر راستہ بڑا مشکل کر گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانے والوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس دیوانے کے لیے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتا ہے جو مست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، رب کائنات فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، مقدس کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جو ہے چنا ہے، اور ان کے لیے بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. لیکن اس کے لیے اس اجر کا مصداق بننے کے لیے ہم اگر مصداق ہی بن جائے، اس میں شان سیدنا صدیق اکبر کی دکھائی جا رہی ہے. اور ایک بات قابل توجہ ہے، آج جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جیسا میں نے شروع میں آغاز میں یہ بات کی کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں، لوگ آپس میں لڑاتے ہیں کہ ابو بکر کی شان زیادہ ہے یا علی کی شان زیادہ ہے، عمر کی شان زیادہ ہے یا عثمان کی شان زیادہ ہے. اس بحث میں جب حضور نے فیصلے فرما دیے تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے حوالے سے جب کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کبھی خود غور کریں نا، آپ غور کریں، میں ایک سادی اس مثال کے ذریعے آپ کا دل چاہے گا، اگر آپ کو ذہن بنائے نا اپنا، آپ کا بتائیے دل چاہے گا کہ نہیں دل چاہے گا کہ وزیر اعظم میرے گھر میں آئے؟ مطلب دنیا داری ہے نا، تعلق داری ہے، کوئی بڑھیرا کوئی سرمایہ دار میرا دوست ہو، میرا دادا تو ہمارا بھی یہ حال ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہو تو ہم باہر جا کر بڑھاتے ہیں وہ فلاں آدمی میرا محلے دار ہے، فلاں آدمی کی دیوار میری دیوار کے ساتھ ہے، فلاں آدمی فلاں احمد نے جناب میری سے سلام دعا ہے. ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہو تو بتانا وہ فلاں جو آدمی ہے میرا ہمسایہ ہے. کیا مطلب ہے؟ چنے ہوئے لوگ ہیں یار، کام آنے والے لوگ ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیں جب اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین انسانیت پر نظر ڈالی تو ان میں سے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جب اللہ نے چنا تو مصطفیٰ کو چنا. مصطفیٰ کا معنی ہی چنا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے محبوب کو مصطفیٰ بنایا، 1.25 لاکھ نبیوں میں حضور کو مصطفیٰ بنایا، سب سے عظیم مصطفیٰ کو بنایا. اب جب سب سے عظیم مصطفیٰ کو بنایا تو پھر جب اس نے اسے دوست جو عطا فرمائے وہ بھی سب سے عظیم ہی چنے. محبوب کے لیے آگے جو محب، اس محبوب کے جو محب چنے، محبت والے چنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے عظیم لوگوں کو چن کر محمد کا غلام بنایا ہے. جب محبت کرتا ہو محبوب سے اتنی زیادہ اور نکمے لوگ اس کے ساتھ کھڑے کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے اسے جو محبوب کو جو صحابہ عطا فرمائے ہیں، کائنات میں ان صحابہ جیسا صحابی کوئی نہیں. اور اگر بات آ جائے ابو بکر صدیق کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصطفیٰ کے یاروں کی بات ہے، حضور کے یار غار اور یار مثال کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یار کیسے عطا فرمائے. رب کائنات کی بارگاہ میں
سرکار علیہ السلام جو آپ اور مجھ کا پیغام جو پہنچایا حضور نے فرمایا جب سے اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا، جب سے اللہ نے توجہ بات ہے، جب سے اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا ہے، نبیوں کے بعد آج تک یہ سورج کسی ایسے شخص پر نہیں طلوع ہوا جس کی شان سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر۔ میری بات سمجھ لگی ہے کہ نبیوں کے بعد حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب سے سورج بنایا ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی شان والا آدمی نہیں ہے جس پر یہ سورج طلوع ہوا ہو۔ تو پتہ چلا جیسا نبیوں میں یار کو شان عطا فرمائی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے بڑھ کر یہی شان ابو بکر کو حضور نے عطا فرمائی۔ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی صحابی گزرے ہیں، ہر نبی کے ہر صحابی سے بڑھ کر ابو بکر کی شان رکھتے ہیں۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ صحابی جن کا نام حضرت عاصم بن برخیہ ہے سنا ہوگا، جو تخت بلقیس دوسرے ملک سے لے کر جو ہے پلنگ جھپکنے سے پہلے لے کر گئے۔ عاصم بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا اور تخت بلقیس بہت بڑا تھا جو 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، 1000 ٹن اور من اس کا وزن تھا، اور یہاں بیٹھے اپنی سلطنت اپنی کچہری میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ ایک دیو کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اجازت دیں تو شام تک آ جائے گا۔ کسی نے کہا 1 ہفتے میں آئے گا، کسی نے کہا 2 ہفتوں میں لے آؤں گا، کسی نے کہا مہینے میں لے آؤں گا، کیوں نے کہا میں شام تک لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ بدن بھی ہزاروں ٹن کا ہے، 80 گز جو لمبائی ہے، 40 گز چوڑائی ہے، ہزاروں ٹن وزن ہے، اور سلیمان علیہ السلام نبی حکم دے رہا ہے، اور اتنا بڑا کام نبی خود نہیں اپنے غلام سے لینا چاہتا۔ نبی کی شان تو اس سے بڑی ہے نا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی حضرت عاصم بن برخیہ کھڑے ہو گئے، کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں لے آؤں، دوسرے ملک سے لانا ہے، اجازت دیں تو اتنا من ٹن اس کا وزن ہے، میں لے آؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم لے آؤ، لیکن بتاؤ تو صحیح کتنی جلدی لاؤ گے؟ جتنی جلدی مجھے چاہیے اتنی جلدی لے آؤ گے؟ کہاں کتنے وقت میں لاؤ گے؟ فرمایا حضور بس اللہ کے پیغمبر سے صحابی کہہ رہا ہے حضور بس آپ نے آنکھ بند کرنی ہے، جب بند کر کے دوبارہ کھولیں گے تو وہ ہزاروں من وزن والا دوسرے ملک سے تخت آپ کی آنکھ کھولنے سے پہلے آیا ہوگا، وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ آنکھ پلک جھپکتے ہوئے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا پلک جھپکی بھی گئی ہے، کہاں بس ضرور اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی عاصم بن برخیہ نے ایک لمحے سے بھی پہلے پلک جھپکنے کے بعد نہیں، روایتوں میں آتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے، مطلب بس کہا اور آ گیا۔ جو سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت عاصم بن برخیہ جو ہزاروں ٹن اور من والا وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے دوسرے ملک سے لا سکتا ہے، اور جو لایا ہے نا وہ کتنی شانوں کا مالک ہوگا، صحابی ہے اپنے نبی کا اور اتنی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث بتاتے ہیں اس کی شان بھی ابو بکر سے شان کم ہے۔ وہ واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا، بتانا مقصد تھا جو اتنی پاور رکھنے والا ہے، جو اتنی طاقت رکھنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ کم ہے، ابو بکر کو رب نے شان زیادہ تھا۔ تو لہذا جب اللہ نے انبیاء میں محبوب کو چنا تو ساروں سے زیادہ چنا نا، تو پھر محبوب کو جو یاد دینے تھے، پھر کائنات میں ساری دنیا میں جتنے بھی امتیوں میں لوگ عظیم تھے، اللہ نے سب سے عظیم لوگ چن کر اپنے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا۔ فرمایا محبوب ہم نے ابو بکر جیسا آپ کو یاد عطا فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ایک سچ لے کر آیا ہے، ایک سچ کی تصدیق کرنے والا ہے، اور فرمایا یہ دو ہستیاں تمہارے لیے نمونہ ہیں، انہیں تم بھی دیکھتے جاؤ، تم بھی پرہیزگار بنتے جاؤ، تم بھی تقوی اختیار کرتے جاؤ۔
اولئک هم المتقون، یہ تو تقوی کی اصول پر فائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے پتہ چلا کہ ابو بکر، آج میں نے آپ کو اس بات کی وضاحت دینی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ کی بات دل میں اتر جائے کہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ مسلمان، اس منبر سے صدا آ جائے اور آپ آمین کہہ دیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، میرا پیغام تھا آپ نے سنا، لیکن میری خواہش ہوگی کہ آج کی چند گھڑیوں میں آپ کے دل میں دلائل کے ساتھ اور آپ کے دل کو مطمئن کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دو کہ یہ بات حقیقی ہے کہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ ایمان والا۔ اب جو نہیں مانتے ان سے گزارش ہے، وہ اگر میری آواز کو سن رہے ہیں، چاہے گھروں میں بیٹھے ہیں، چاہے جہاں تک کی آواز آ رہی ہے، ہم دلائل دیں گے، ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ابو بکر کو رب کائنات نے کیا شان دی، کیا عزت دی، کیا مقام اور مرتبہ دی۔ آئیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کے تحت اس کے ضمن میں آپ نے تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ فرماتے ہیں ان کے ایمان کے حوالے سے بات بھی کی ہوتی ہے نا کہ حکومت اور سلطنت تو پہلے نمبر پہ خلیفہ علی تھے اور میری آخر میں جا کر پہلے 3 خلیفہ آ گئے، انہوں نے ابو بکر سے، عمر نے، عثمان نے، انہوں نے خلافت علی سے چھینی، علی کو نہیں دی اور بغاوت ہوئی، فلاں جتنے بھی سوچ اور فکر ہماری کو خراب کیا جاتا ہے۔ سنیے نور فان کے اندر جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے بڑی ایک محبت والی بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 حسیوں پہ بات کر، موضوع ہمارا شان صدیق کے اوپر، اس روایت میں بات دونوں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یاد رکھو، سن لو، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا سنو لوگوں، بتلا دیا اس بات پر، آپ نے فرمایا جس طرح سے ابو بکر عمر کو ان دونوں کو ماننا اتنا ہی ضروری ہے، ان دونوں کو ماننا اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ جتنا رب کو ایک ماننا ضروری ہے۔ عاشقوں کی محبت والوں کی باتیں بھی محبت والی ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح سے خدا کو ایک مانتے ہو اور تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جیسے خدا کی وحدانیت میں اقرار کرتے ہو، رب کو ایک مانتے ہو، فرمایا ابو بکر کے اور عمر کے ایمان پر بھی اسی طرح سے تمہیں یقین رکھنا ہوگا۔ تو جس نے عمر کے ایمان پر اور ابو بکر کے ایمان پر چھوڑ دکھائی، پھر فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ پھر تم نے رب کو بھی صحیح معنوں میں نہیں مانا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو رب کائنات نبوت اور رسالت عمر کو عطا فرماتا۔ تو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یہ بات راسخ کر لیں، جس طرح رب کو ایک ماننا یقینی طور پر ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے ابو بکر اور عمر کو مسلمان مومن ماننا آپ کے لیے اسی طرح سے ضروری ہے۔ بلکہ لفظ مومن تو مومنوں کو ملا ہی تب تھا جب عمر نے کلمہ پڑھا تھا۔ 39 مسلمان ہوئے تھے اور 40ویں نمبر پر حضرت عمر جب اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اس سے پہلے آپ کو مجھے مومن نہیں کہا جاتا تھا، جب عمر نے کلمہ پڑھا تو رب کائنات نے عمر کی برکت سے مومن کو مومن بنایا۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے کہے مومن بھائی، کہتے ہیں نا مومن بھائی، ہمارے بھائیوں کی لینگویج کے اندر تقیہ کلام ہے مومن بھائی، اور ہمارے یعنی تشریف بھائی جو ہیں، میں تو ویسے اخلاق کی اس طرح کی بات نہیں
کرتا ہی نہیں، وہ اپنے مسلک پہ اور اپنے مسلک کی دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت شیعہ بھائی بھی اپنے آپس میں بھائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ مومن بھائی۔ میں تو ان کے ساتھ جھگڑے والی یا دوسرا کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے مسلک سے کیا مطلب ہے، ہم آپس میں ہم بھی کہتے ہیں مومن بھائی، کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا۔ مومن بھائی، مومن بھائی جب آپ اور میں مومن بھائی بنے تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ مومن جس نے لفظ لے کر دیا ہے وہ کتنا بڑا مومن ہوگا۔ اپنے آپ کو میں مومن کہوں، آپ مومن کہیں، شاید کہیں، مگر کہے بھائی یہ آپ مومن ہیں، اور عمر کو مومن یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، عمر کو مومن رب کا غلام فرما رہا، اسے مومن نے کہا اور کہا تیرے آمد کی برکت سے، تیری آمد کی برکت سے ہم نے مسلمانوں کو بھی مومن بنا دیا۔ لہذا ابو بکر عمر کو رب کائنات نے یہ جو ہے فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب چاروں طرف سے دشمن آپ کا جو ہے گھیرا تنگ کر رہے ہیں، دن کو بھی آپ کو ڈھونڈتے ہیں، رات کو بھی آپ کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب گھیرا تنگ ہونے لگے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اس وقت جہاد پر جو ہے تجارت جو ہے ہجرت پر فرض ہو جاتی ہے۔ جب مسلمان جہاں رہتا ہو وہاں اس کو نماز نہ پڑھنے دیں، اس کو روزہ نہ رکھنے دیں، حج کے لیے اس کو نکلنے نہ دیں، اس کے سفر نماز عبادت روزہ حج زکات دینی معاملات میں جب رکاوٹیں پیدا ہونے لگ جائیں، وہ جس زمانے جس دور میں بھی ہوگا اس وقت ہجرت کا بھی اس پر فرض ہو جائے۔ اب جب ہجرت کا معاملہ یہ ماحول سرکار کے زمانے میں بنا تو حضور کا انہوں نے رہنا محال کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ایسا کیجیے، رب کائنات نے فرمایا علی کو سلا دیجیے بستر پر اور ابو بکر کو اپنا ساتھی بنا دیا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو سارا مکہ دشمن ہو گیا تھا، صحابہ بھی تو بہت سے تھے نا اس وقت، سرکار کے غلام اور بھی بہت تھے، لیکن سب سے ضروری اور سب سے مشکل کام اور سب سے اہم کام جو تھا وہ حضور کا ساتھ دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان صحابہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر کو چنا تھا۔ میں آپ کو وہ روایت سناتا ہوں، تفسیر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہے کہ جب کفار نے اور امام حسن عسکری اور اہل بیت کے آئمہ اہل بیت میں ہیں جو اہل بیت کو اور صحابہ کو لڑاتے ہیں، سنو اہل بیت بیان کر رہی ہے۔ اہل بیت کے امام کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر قتل کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، اور حضور کا گھیرا تنگ کر رہے تھے، انہوں نے قتل کا جب منصوبہ بنایا جو ہے آپ کو امام بتا رہے ہیں بیت کا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جبریل آئے۔ یار اگر حضور سے فیصلہ غلط، اگر نعوذ باللہ نبی غلط تو کرتا نہیں ہے، اگر خطا ہوگی بھی فیصلے میں تو یہ فیصلہ حضور کا تو تھا ہی نہیں، یہ فیصلہ تو آگے جبریل نے رب کا سنایا تھا۔ جب وہ قتل کرنے کا ارادہ کر کے نکلے تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدا تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے۔ پیغام کس کا آیا ہے؟ رب کا پیغام آیا، جبریل لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں وَأَمَرَكَ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب حکم دیتا ہے، اب رب کائنات آپ کو حکم دیتا ہے کہ ان تستصحب ابا بکر، اللہ نے فرمایا کہ محبوب ابو بکر کو اپنا ہم سفر بنا لو، ابو بکر کو اپنا ہم سفر بنا لو۔ تو بتاؤ کون کائنات کے محبوب کی حفاظت کے لیے کسے چنا ہے؟ کوئی دشمنوں کو بھی چنتا ہے؟ اللہ نے چنا ہے، فرمایا محبوب کی حفاظت کے لیے یہی پیاری حدیث ہے، ابو بکر کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ساتھ لے لو۔ پھر اگلی حدیث پاک کی اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بات سن کر محبوب کبریا نے رس اقدس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے۔ کب اٹھائے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اس غار سے واپس نکلے نا، 3 دن اور 3 راتیں حضور اس غار میں رہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار سے نکلے تو ابو بکر نے جب حضور کو سینے سے لگایا تو ابو بکر کے سینے پہ جسم پر کپڑے اوپر والے حصے میں کپڑا نہیں تھا،
تو جب ابو بکر کا سینہ ننگا مصطفیٰ کے سینے سے لگا اور سرکار نے یہاں کھولی اور حضور نے دیکھا کہ ابو بکر کے جسم پر لباس نہیں ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر تیری قمیص کہاں ہے، تیرا جبہ کہاں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آقا وہ رات کے اندھیرے میں وہ سوراخ میں نے سارے بند کیے لیکن کچھ سوراخ رہ گئے تھے، تو آقا وہ میں نے جبہ اپنی قمیص اتار کے اسے پھاڑ کے سارا کپڑا میں نے سوراخوں کو بند کر دیا تھا، اور پھر بھی دو رہ گئے تھے وہ میں نے وہاں پر ایلی رکھ لی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام کا جب نے دیکھا ابو بکر نے اپنے تن کا جو ہے لباس بھی اپنے محبوب کی حفاظت کریے سوراخوں کو بند کرنے میں سبق کر دیا۔ اب جب حضور نے یہ سنا تو سرکار نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا۔ حضور اتنے خوش ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ اللہ ابو بکر نے میرے ساتھ جو اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور جو میرے ساتھ اپنے تن من دھن کے قربانی کے لیے تیار رہا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، فرمایا مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں ابو بکر کو قیامت والے دن میرے ساتھ اسی درجے میں رکھنا جس درجے میں تو کوئی محمد کو رکھے گا۔ یہ کون بیان مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ سرکار ابو بکر سے خوش ہوئے ہیں اور سرکار نے فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ میرے مقام میں قیامت والے دن تو اسے جگہ عطا فرما دے۔ تو جس کے لیے حضور اس محبت کا اظہار کریں، آپ بتائیے اس کے ایمان میں اگر شک کریں گے تو اپنا ایمان رہے گا؟ اپنا ایمان نہیں رہے گا۔ میں نے ایک چھوٹا سا کلیہ پچھلے جمعے پہ بھی عرض کر دیا تھا، جس کی ایمان کی تائید قرآن کر دے نا اس کا انکار کفر ہوگا۔ تو ابو بکر کی شان میں تو جو ہے لاتعداد آیات ہیں، ان کی شان میں رب کائنات نے اتاری ہے، تو ان کا انکار کرنا پھر قرآن کے نص سے انکار کرنا بھی وہ کفر بنے گا۔ اور پھر علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بہت بڑی محبت بڑی بات فرمائی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، مومن ہونا، کلمہ بولنا اسلام کی نص سے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اور علامہ علوسی نے تو کمال کی بات کر دی۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں لوگوں بتاؤ 15 سپارہ جو رب کے قرآن کا کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے بعبدہ اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں لوگوں بتاؤ تو صحیح اس بندے سے مراد بندہ کون ہے؟ آپ بتائیے وہ بندہ کون ہے؟ حضور کی ذات ہے یا نہیں؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ بولیے ذرا وہ ذات کون سی ہے؟ میرے آقا کی ذات ہے۔ بولیے میرے آقا کی، وہ بولے حضور کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ دوسرے مقام پر توجہ طلب بات ہے، دوسرے مقام پر یہی غار ثور کی بات ہے، ہجرت کے دوران اللہ نے فرمایا اس یقول لصاحبہ، ایک جب یقول کہا لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا کہ حضور نے ابو بکر سے جب کہا ان اللہ معنا، ہم جگہ نہ ہونا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں ان دونوں آیات کو اکٹھا کر کے لصاحبہ سے مراد ابو بکر ہے، اور یہاں دوسری آیت میں 15 سپارے کے سبحان اللہ سے عبدی سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سنیے علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ لوگوں جس طرح سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں عبد سے مراد مصطفیٰ ہے اس بات میں شک نہیں ہے، فرمایا اس یقول لصاحبہ سے مراد ابو بکر ہے اس بات میں بھی شک نہیں ہے۔ جو شک کرتا ہے وہ یا تو پھر مصطفیٰ کے سوا کسی اور کی معراج بھی مانے، اور معراج کسی اور کی مانے گا تو قرآن سے ہٹے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس یقول لصاحبہ سے مراد کوئی اور صاحب نہیں ہے، اس سے مراد صرف ابو بکر صدیق ہے۔ تو جو اس یقول صاحبہ سے اس صاحب سے جائے گا وہ ایمان سے جائے گا، جو عبدہ ہی مصطفیٰ سے جائے گا وہ ایمان سے جائے گا۔ تو لہذا ابو بکر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ہے یہ صرف آپ میرے ماننے سے نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس محبوب صحابی کو عطا فرمایا ہے۔ آئیے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ خالد اپنی تفسیر میں حسن ابن افضل سے روایت فرماتے ہیں، اور علامہ خالد جو مسلم عالم ہے اور محدث ہے، اور یہ آج کے دور کے مولوی جو سنی وہابی شیعہ والی لڑائی ہے نا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب آج کل ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں، معاملات ہیں، جو فرقہ واحدیت کے خلاف، وہ نہیں ہے۔ یہ پرانے بزرگ ہیں، یہ مسند عالم دین کو سب مانتے ہیں۔ اور علامہ فرماتے ہیں، علامہ خالد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان ابا بکر لم یکن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا فہو کافر، فرماتے ہیں کہ بے شک جو ابو بکر کو صاحب رسول ہونے کا انکار کرتا ہے، فرمایا فہو کافر، پھر سمجھ لو وہ پکا کافر ہو گیا۔ یہ قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا، علامہ خالد کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ان روایت کے الفاظ کو آپ کو دوبارہ سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں ان ابا بکر لم یکن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب نہ مانے، دوست نہ مانے، یار نہ مانے، ولی نہ مانے، مددگار نہ مانے، فرمایا فہو کافر، فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے، وہ کافر ہو چکا۔ آج آپ کو چند روایات اور چند باتیں اس انداز کی آپ کو سنائیں کہ آپ کے ذہنوں میں، آپ کے سینے مطمئن ہو کر اور اس عقیدے سے راسخ ہو کر آپ جائیں کہ ہم جس ابو بکر کو مانتے ہیں، اللہ نے اس کو بڑی عزت عطا کی، اور ان کو آپ اور میں نہ مانے ان کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے بدلے کچھ نہیں رہے گا، ان کا کچھ نہیں جانا، لیکن ہمارے پاس بچنا کچھ نہیں ہے۔ علامہ نصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شاعر کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من اکرم صحبت ابی بکر فقد کفر لانکارہ کلام اللہ، آپ فرماتے ہیں جو ابو بکر کے صحابی رسول ہونے کا انکار کرے، آپ نے فرمایا وہ کافر ہے، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کا اس نے انکار کر دیا۔ پیچھے روایت سننے، فرمایا من انکر صحبت ابی بکر فقد کفر لانکارہ کلام اللہ، کہ جو ابو بکر کے صحابی رسول ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ اس لیے بھی کافر ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کا اس نے انکار کر دیا۔ لہذا یہ آپ کے سامنے چند چیزیں میں نے اس نیت کے ساتھ رکھی کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ میں نے آپ کے سامنے کم و بیش 10 سے 15 آیات ابھی میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی شان صدیق اکبر میں آپ کے سامنے رکھی، اور وہ آیات رکھی جو صرف شان نہیں، ان کی حوالے سے ہی جن کا شان نزول تھا، جو ابو بکر کی وجہ سے ہی اتاری گئی ہیں، وہ کلام میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے لیے عقیدہ دیا، اور وہ آپ کے سامنے رکھا، اور ان محدثین کے اقوال آپ کے سامنے رکھے جن محدثین نے فرمایا ابو بکر کو یار غار نہ ماننا اور سرکار کا صاحب نہ ماننا جو ہے وہ اس کو کفر پر لے جاتا ہے، اور اس کفر کو فقط اس بات کی وجہ سے نہیں ہے، ابو بکر کی شان قرآن سے ہے، وہ قرآن کی نص سے بھی اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا ہے، اس لیے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ تو لہذا میرے کریم آقا حضرت پاک محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، ابو بکر سے پیار کرنے والوں، ابو بکر سے اتنی محبت کرو، اتنا پیار کرو کہ کل قیامت والے دن ان کی قربت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ